السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر عبد الگجر۔ ٹرانسفارمنگ دی ڈائلاگس کے ایک نئے سیشن میں آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں رضا خان تنولی۔ رضا خان تنولی صاحب پچھلی 4 دہائیوں سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے مانیٹر بھی ہیں، یہاں پہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے 1-2 ادارے بھی ہیں جن کے پلیٹ فارم سے وہ ایک عرصہ سے یہاں پہ مختلف سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور سماجی حلقوں میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ اسی حوالے سے آج ان کو ہم نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ آج ہم ان سے جان پائیں گے کہ یہ ہزارہ ڈویژن جو ہے اس کے اندر جو خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو رہائش پذیر ہے، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، وہ کون کون سے ان کے مسائل ہیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے اور یہ مسائل کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ آپ بزنس بھی ہے، آپ کا کافی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی پورے پاکستان میں ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ ایک عرصہ سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اور مختلف انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ آپ رہے ہیں، آپ کا ایک بڑا ویسٹ ایکسپیرینس ہے اور اس حوالے سے آپ کی بہت ساری چیزوں پہ نظر ہے، اسپیشلی جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ہزارہ ڈویژن کی بات کریں تو ہزارہ ڈویژن کی تقریباً 80 لاکھ کے قریب جو ہے آبادی ہے 8 اضلاع کی، تو اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی رہتی ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کمیونٹی کا بڑا استحصال ہوتا ہے، بہت سارے ان کے ایشوز ہیں۔ تو اس دفعہ جب کرونا آیا تو ان کے جو مسائل تھے، وہ جو ایشوز تھے، وہ ان میں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو آپ ایک تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا کہ جو ہزارہ ڈویژن میں جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ شکریہ شرابل بھائی، آپ کا بھی شکریہ اور ہزارہ ایکسپریس نیوز کا بھی کہ آپ نے ہمیں اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جب ہم ٹرانسجنڈر کی بات کریں تو بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک جو مرد اور خواتین ہیں ان کے درمیان ہی بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے، اور اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمارے جو کامن میل ہیں ان کو بھی بنیادی حقوق ابھی تک اس طرح میسر نہیں ہے۔ اور پھر جب خواتین کا مسئلہ آتا ہے تو جو مرد بذات خود مظلوم ہے باہر معاشرے میں، گھر میں جا کر خواتین کے ساتھ وہ بھی مزید زیادتی کرتا ہے، یعنی وہ اس سے بڑھ کر مظلوم ہے۔ اب تیسرا جنس جو آ رہا ہے وہ ٹرانسجنڈر ہے۔ تو ٹرانسجنڈر کو تو انفارچونیٹلی 2018 تک ہماری ریاست نے اس کو شہری بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1947 سے لے کر 2018 تک ٹرانسجنڈر شہری نہیں تھے۔ تو لیکن یہ کہ 2018 میں قانون بنا تو ان کو ایک بنیادی شہری کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اگرچہ بین الاقوامی طور پر جو اقوام متحدہ کا عالمی منشور برائے انسانی حقوق ہے اس کے حوالے سے تمام انسان برابر ہیں، لیکن یہاں پہ اب جا کر ہم نے ان کو صرف انسان تسلیم کیا ہے، برابری تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ ہزارہ کے جب ہم اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں ٹرانسجنڈر کے ایشوز کو، تو جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہم اس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے معاشرے میں۔ اور جس خاندان میں ٹرانسجنڈر پیدا ہو جائے تو وہ بھی بڑا عجیب سا اور اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بتایا ہی نہ جائے، کسی کو چھپا دیا جائے۔ جی بالکل۔ تو لیکن چونکہ یہ ایک جنس تو ہے، چھپانا تو ممکن نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسرا اس کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ٹرانسجنڈر کے جو مختلف گروپس ہیں ہمارے معاشرے میں پہلے سے، وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کو لے جاتے ہیں۔ اب جب وہ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک الگ سٹوریز ہے جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن جو ہم ان کو پھر دیکھتے ہیں معاشرے میں، تو ان کے لیے ریاست نے چونکہ ان کو شہری تسلیم نہیں کیا
تو پھر اس سے بڑھ کر ہم کیا کہیں گے کہ ان کو کیا حق حاصل تھا؟ نہ تو ان کو تعلیم کا حق ہے، نہ ان کو صحت کا حق ہے، نہ ان کو روزگار کا حق۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ اب ریاست نے تسلیم کر دیا، تو اب ان حقوق کا جو بنیادی حقوق ہے ان کا ایک بنیادی طور پر ایک مختصر سا خاکہ تو اس میں آ گیا ہے۔ تو جو ان کے مسائل تھے وہ پہلے سے ہی جیسے ہم نے ذکر کیا یہی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جب آپ تعلیم بھی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ظاہر ان کو روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار بھی نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی ان کو اپنے پاس روزگار پہ ان کو ملازم بھی رکھنا نہیں چاہتا، گوارا نہیں کرتا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہے۔ حالانکہ وہ اگر ہم ٹرانسجنڈر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں کام کر سکتے ہیں، ہم تو مرد بھی کا بھی کر سکتے ہیں، خواتین کا بھی، جو یعنی ہم نے ڈبل صلاحیتیں ہیں، ہاں وہ دونوں صلاحیتیں ہیں، سوائے ایک تولیدی صلاحیت کے باقی سب صلاحیتیں ان میں موجود ہیں، تو وہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم مطلب جیسے والدین شرمندگی محسوس کرتے ہیں، باقی لارجر فیملی شرمندگی محسوس کرتی ہے، اسی طرح معاشرے میں جو کاروباری حضرات ہوں گے یا باقی وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور ریاست تو کسی صورت ذمہ داری لے ہی نہیں رہی تھی ابھی تک۔ تو یہ اب ان کے پاس پھر رہ کیا جاتا ہے آخر پھر ان کے پاس یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے جو غالباً ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں، کہ ان کو ناچ گانے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہم ناچ گانے کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اس کو اگر شوق سے کیا جائے، اپنے شوق سے، یعنی مجبوری کے طور پر اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ یہاں پہ تو ٹرانسجنڈر اس لیے آ رہا ہے اس میں کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپشن نہیں ہے نا، متبادل نہیں ہے، تو اس لیے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جبر ہے اس پہ۔ اگر کوئی آدمی اپنی آزادی سے سیکھنا چاہے اور ایز اے پروفیشن اس کو وہ جو کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں تو کوئی نہیں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رضا صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹرانسجنڈر جو کمیونٹی ہے ان کے اندر جو ہے مردانہ صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور جو عورتیں کام کر سکتی ہیں، عورتوں والی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، اور ایک صرف تولیدی صلاحیت نہیں ہوتی، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم پوری دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو بایولوجیکل تھوڑے سے ایک اس ایشو کی بنیاد پہ یا جینیٹکس کی بنیاد پہ کسی انسان کو اس سوسائٹی سے ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے، ان کی یعنی یہ مارجنلائزیشن صرف جینیٹکس کی بنیاد پہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا ثقافتی مسئلہ ہے یا یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے؟ ہاں، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ثقافتی مسئلہ تھا، لیکن پوری دنیا کا تھا جی، لیکن دنیا نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے۔ تو ابھی دنیا میں تو جو اکثریتی ممالک ہیں وہاں پہ انکلوژن وہاں پہ اس کو لارجر سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ریاستوں نے بھی کیا ہے پہلے، اور معاشرے نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ وہاں پہ تو یہ کوئی خاص فرق نہیں رہا، لیکن ہمارے یہاں جو یہ مسئلہ ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ہمارے ایشیا میں پچھلے سال وہ انڈیا بنگلہ دیش میں کچھ اس طرح ہوا تھا، انڈیا میں کچھ قوانین بنے تھے ان کے حوالے سے، اس دفعہ تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے مزید کچھ قوانین بنائے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارا جو ریجن ہے اس میں اسپیشلی پاکستان میں تو میرے خیال میں پچھلے سال 2018 میں سب سے آخر میں یہ قانون سازی ہوئی ہے۔ جی تو یہ ایک ارتقائی عمل میں ہم آ تو گئے ہیں کسی حد تک، ہم نے اگرچہ یہ بہت دیر سے ہوا لیکن پھر یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ دیر آئد درست آئد، لیکن اس میں مزید قانون سازی کی گنجائش ہے ابھی تک۔ جیسے اس میں ان کو یہ حق تو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جنس کا فیصلہ خود کریں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، دوسرے کو یہ اختیار نہیں کہ ان کی جنس کو ڈیفائن کرے یا ان کی شناخت کا تعین کرے۔ اچھا، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے پروونشل گورنمنٹس کو کہ وہ ان کی رہائش گاہوں کے لیے بندوبست کریں اور روزگار کے لیے بھی ہے، یعنی وہ بنیادی اصول تو دے دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ جو اس میں پھر ضرورت ہے وہ ہے اویئرنیس کی، کہ ہم معاشرے میں اس کے بارے میں شعور اجاگر کریں کہ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ان کی بھی وہی ضروریات ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، وہ بھی ان کی ضروریات ہیں۔ جیسے باقی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسیبل کہتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ ڈسیبل نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈفرینٹلی ایبل کہتے ہیں، کہ مختلف صلاحیتیں، ہاں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی مختلف انداز میں وہ کام کرنے کے قائل ہیں، نااہل نہیں ہوتے۔ یعنی فرض اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ فرض کریں یہ دیوار ہے، ڈائریکٹ اس پہ چڑھنے
کے لیے میں ڈسیبل ہوں. ہاں مگر میں خود بھی ڈسیبل ہوں کہ میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا, لیکن میں اپنے آپ کو اس کا ایبل بنا سکتا ہوں, ڈفرینٹلی ایبل ہو سکتا ہوں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے سیڑھی لگا دوں یا کوئی بھی دوسرا سورس استعمال, کوئی اور ذریعہ استعمال کر لے تو میں اس کے قابل ہو جاؤں گا. تو یہی پوزیشن ہوتی ہے ان کے لیے بھی کہ ان کے اندر بھی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کو اندر. اور بعض اوقات تو ایک دوسرا مسئلہ بھی آتا ہے کہ بہت چھوٹا سا کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کو ہم معاشرہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں, فیملی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. اگر ان کا بر وقت علاج کر دیا جائے تو وہ ٹرانسجنڈر بھی نہیں رہیں گے, وہ میل یا فیمیل اس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں, وہ اگر مکمل مرد ہیں تو مکمل عورت میں وہ منتقل ہو رہے ہیں, مکمل عورت وہ بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ بھی بہرحال بائی چوائس ہونا چاہیے اور فیسلٹی ہونی چاہیے اور شعور ہونا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں جس کی ابھی تک بہت کمی ہے. اب آتے ہیں کہ جو چونکہ ہمارے معاشرے میں ان کے لیے ایک یہی ڈانس اور ڈانس پارٹیز میں جانا یا اس طرح کا یا پھر بیگنگ تھی, اس کا مختلف اپنا انداز تھا, اس میں جو وہ مانگتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو زلزلہ یہ جو ہوا کووڈ تو اس میں پوری دنیا تو متاثر ہوئی. ظاہر پاکستان بھی اس گلوب کا حصہ ہے, یہاں پہ بھی متاثر ہوا. تو اس میں جہاں پہ شادی بیاہ یا باقی جو ایکٹیویٹیز ہے جہاں پہ گیدرنگ ہونی تھی اس پہ پابندی لگ گئی جو ضروری بھی تھی. لیکن اس سے ان کا کاروبار جو تھا, جو خواہ خوشی سے تھا یا مجبوراً, لیکن ایک بزنس تو تھا, تو وہ پھر بند ہو گیا, مکمل طور پر بند ہو گیا. اور اس سے پھر ان کی حالات بہت زیادہ مزید بگڑ گئی ہے, خراب ہو گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں فردر ان کو بازاروں میں نکلنا پڑا, گھروں پہ جانا پڑا مانگنے کے لیے, اور وہاں پہ جا کر پھر ان کو اور زیادہ جو ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے, تذیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ بہت ہی قابل افسوس ہے. اچھا رضا صاحب, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جس طرح یہ اب کرونا آیا اس دفعہ, تو حکومت نے پہلے سے پیپل پارٹی کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غربت سپورٹ پروگرام تھا وہ شروع کیا تھا. اس میں خواتین کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کی اسکورنگ کی گئی, ان کا غربت پورٹی کا سروے کیا گیا, اس کی بنیاد پہ ان کو پیسے دیے گئے. اور اس دفعہ ساس پروگرام میں جو ہے انہوں نے اسی طرح اسی اسکور کارڈ کو بنیاد بنا کے کچھ مزید لوگ ایڈ کیے گئے. اس دفعہ مختلف مردوں کو بھی, مزدوروں کو, اور ان کو بھی 12,000 روپے دے گئے. ٹھیک ہے وہ سب لوگوں کو نہیں ملے مگر زیادہ تر لوگوں کو دیے گئے. مگر اس دفعہ بھی جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کو اس ساس پروگرام میں بھی شامل نہیں کیا گیا. پھر جو گورنمنٹ کا پروگرام چلتا ہے زکوٰۃ کمیٹی کے ذریعے, جو ہر کمیٹی کو اس دفعہ انہوں نے 25 مثلا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ رقم تقسیم کی, اور ہر یونین کونسل کے اندر 3 یا 4 یا 5 کمیٹی ہوتی ہیں, ہر کمیٹی کو 25 لوگوں کی جو ہے وہ لسٹ دی گئی تھی, 12,000 روپے ان کو دیے گئے, اور ان میں بھی ان کو شامل نہیں کیا گیا. پھر گورنمنٹ کا ایک دوسرا پروگرام ہے بیت المال, اس میں بھی یہ لوگ شامل نہیں ہیں, اور یہ بیچارے بھیک بھی مانگتے ہیں. اور سب سے زیادہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ متاثر بھی سب سے زیادہ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے صحت کارڈ پروگرام شروع کیا تھا, تو اس میں بھی یہ لوگ شامل نہیں تھے. شاید یہ بھی جو نیا انہوں نے حالت شناسی کارڈ بھی کیا, شاید اس میں شامل ہو جائیں, مگر پہلے اس میں بھی نہیں تھے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پروگرام, تو یہ ان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نادرا میں ان کو جو شناخت دی گئی تھی 2012 کے بعد, اور اس میں تو یہ ان کو مل گیا تھا, اور جب ایکٹ میں ان کو تو ان کے حقوق بھی ڈیفائن کر دیے گئے, تو اس کے باوجود ان کو نظر انداز کرنا, اور وہ بھی حکومتی سطح پہ, اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہماری جو حکومت کی ترجیحات ہمیشہ سے جو رہی ہیں, اور خاص کر موجودہ حکومت کی, تو یہ عوام کو یا پسماندہ طبقے کو مد نظر رکھ کر تو بنائی نہیں ہے. اور ہم نے اس کے جو 2.5-3 سال ہو رہے ہیں, جتنا بھی عرصہ, یا ہمارے صوبے میں تو پچھلے 5 سال بھی انہوں نے گزارے ہیں, تو کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ جو انہوں نے عوام کے لیے یا اسپیشلی اس طرح کے مارجنلائزڈ جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کچھ بہتر کیا ہو. جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ یہ جو مختلف پروگرام چل رہے ہیں, جو سوشل پیکیج دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, تو ایک تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو یہ جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے, اس میں EOBI بھی ہے مزدوروں کے لیے جو کام کرتا ہے, یا باقی سب, ان کو اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس طرح جا کر کوئی سوشل سیکورٹی کا ایک پیکیج اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے, تو پھر تو شاید لوگوں کی کچھ بہتری بھی ہو جائے. ادروائز یہ جو پروگرام ہے ان سے میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے.
فیملیز کے لیے جی. لیکن بہرحال یہ جو کمیونٹی ہے ان کو اگر اس میں شامل کر دیا جاتا ہے تو چونکہ ان کی لارجر فیملی تو نہیں ہے, جی جی, وہ سنگل ہیڈڈ ہی ہوتے ہیں, تو اس لیے کم از کم یہ باعزت زندگی گزار سکتے ہیں, ان کو اگر اس میں شامل کیا جائے. اور ہم مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ وہ ان کو لازماً اس میں شامل کیا جائے. اچھا, اس کے ساتھ اگر ہم ہمارا جو سیاسی سیناریو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پچھلا جو ڈیولوشن پلان تھا پرویز مشرف صاحب کا 2001 میں, اس میں جو بلدیاتی سسٹم تھا اس کے اندر جو کسان تھے ان کو بھی نمائندگی دی گئی, نوجوانوں کو بھی نمائندگی دی گئی, یوتھ کو بھی دی گئی, مائنارٹیز کو بھی دی گئی, اور باقی تو ظاہر ہے جو مرد تھے وہ تو پہلے سے ظاہر ہے ان کی ڈومینیشن موجود تھی. تو اس میں بھی یہ ٹرانسجنڈر جو کمیونٹی ہے, اب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ جو ہمارا 2015 میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ یہاں پہ نافذ ہوا اور اس کے نتیجے میں 2015 میں جو الیکشن ہوئے, ڈسٹرکٹ مانسیرا میں مائنارٹی کا کوئی بھی نہیں تھا, صرف ایک گھر تھا جس میں 2 بھائی تھے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں, اور اس میں سے ایک بھائی کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا مخصوص نشستوں کا, وہ ممبر ضلع کونسل بنے, اور دوسرے کو جو ہے پی ٹی آئی نے دیا, اور وہ ایبٹ آباد سے آ کے یہاں پہ انہوں نے عرضی رہائش رکھی تھی, اور ان کو اس حوالے سے صرف 2 ہی گھر تھے, ان کے علاوہ کوئی گھر بھی نہیں تھا. اب 2 لوگوں کو اگر ڈسٹرکٹ میں نمائندگی مل سکتی ہے تو یہاں پہ تو یہ ان کی سینکڑوں کی تعداد میں, تو ان کو ٹرانسجنڈر کو بالکل بھی بلدیاتی سیٹ اپ میں بھی کہیں پہ بھی نمائندگی نہیں تھی, نہ ہی ان کے وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں نہ ان میں تھا, اور نہ ہی ان کو جو ہے کسی دوسری جگہ بھی ان کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ باقی لوگوں کو نمائندگی مل رہی ہے اپنے سیاسی سسٹم میں, اگر سیاسی سسٹم میں ظاہر ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو ان کی آواز وہاں پہ کون بلند کرے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ ان کے مائنارٹیز کے یہاں نمائندے ہیں یا نہیں, جی, لیکن اگر وہ قانون میں یہ شامل کیے گے تو یہ ایک اچھی علامت ہے, اچھی علامت ہے, یہ اچھی علامت ہے, اس کو رہنا چاہیے. لیکن مزید آپ کی بات ہے کہ اس طرح کی اس سے بڑی کمیونٹی, یعنی لوکلی اس سے یہ بڑی کمیونٹی ہے, ویسے تو ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی ہماری پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن لوکلی یہاں پہ نہیں ہے. لیکن یہ ٹرانسجنڈر جو ہیں ان کی نسبت یہ اگر یہ تھوڑے ہیں اگرچہ, لیکن یہ زیادہ اسلام میں پائے جاتے ہیں, تو لازمی طور پر ان کو نمائندگی دینی چاہیے تاکہ یہ بھی آگے آ کر اپنے حقوق کے حوالے سے, اپنی کمیونٹی کے حقوق کے حوالے سے بات کر سکیں. یعنی 3 جو ٹیئرز ہیں جس طرح سینٹ کے اندر ہے, اور قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, پھر یہ بلدیات ہیں, اس میں دینا چاہیے. جی. تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے, خاص کر کے اگر معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو کاروبار میں ظاہر ہے ہماری جو ہم اپنی دکانوں پہ ان کو نئی ملازمت دیتے ہیں, نہیں اگر ہمارے پڑوس میں کوئی یہ دکان کھول لیں, کوئی چھوٹی سی ریڑھی لگا لیں, تو وہاں پہ بھی لوگ ظاہر ان کو ان کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں, مختلف قسم کی آوازیں کستے ہیں, ان کو تضییق کا نشانہ بناتے ہیں, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ بھی جو ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان کو اگر سوشل سٹارٹ اپس میں ان کو جس طرح پوری دنیا میں یہ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کرتے ہیں, مختلف کمپنیز کے ہیڈ ہیں, تو یہاں پہ یہ کیسے اپنا بزنس وغیرہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, یا اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز؟ اچھا, اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو یہ اب وہ بوڑھے طوطوں کو پڑھانے والی بات جی اس کے مستحق آئے گی کہ جو بڑے ہو گئے ہیں ظاہر ہے ان سے, تو ان کو تو واپس تعلیم کی طرف, یعنی بنیادی تعلیم اور جہاں سے وہ سیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں, وہ ایک ابھی وہ فروٹفل ایکسرسائز نہیں ہوگی. لیکن جو نوجوان ہیں یا جو بچے ہیں, بچوں کو تو ہم بالکل کلیئر کریں گے کہ جتنا ہم باقی جیسے ذمہ دار شہری ہیں تو ہم سے زیادہ ان کو حق دیا جائے اور زیادہ مواقع دیے جائیں جو بچے ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی, صحت کے بھی حوالے سے. لیکن جو تھوڑے سے بڑے ہیں ان کو ان کی چوائس کے حوالے سے ایک تو یہ میرا خیال ہے بنیادی طور میں اعتماد پیدا کیا جائے کہ اگر آپ اپنی خوشی سے یہ پروفیشن چھوڑنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے جو ڈانس ہے یا جو باقی اس طرح کا, تو آپ بزنس شروع کریں. تو اس کے لیے ان کو اعتماد دلانا ہوگا, ان کی جو ہے کونسلنگ کرنی ہوگی کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ مضبوط ہو جائیں خود بھی, ان کی اچھی طرح کونسلنگ ہو جائے, تو اس میں چند ایک تو کم از کم شروع کر دیں گے اپنا بزنس, یا کسی کا جو رننگ بزنس ہے اس میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اگر ان میں اعتماد ہوگا تو وہ بجائے اس کا بزنس کم ہونے کے, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی وہ عجیب سی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا, تو بعض لوگ اس والے سے بھی وہاں پہ زیادہ جانا شروع کر دیں کہ یہاں پہ ٹرانسجنڈر ہے. یہ اس طرح بھی ہے بالکل. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا اس میں ہم یہ چاہیں گے
کہ یہ جو اسی پروفیشن میں جو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا خوشی سے یہ مجبوراً اگر رہنا چاہیں، یہ شیف ہیں، بہترین بیوٹیشین ہیں، ڈانسر ہیں، جی تو اس کو بھی اگر وہ الائن کر لیں اس کے ساتھ، ہاں بالکل ہاں اس کو بھی الائنس کر لیں، اور ان کا جو کچھ کر رہے ہیں آلریڈی، یا پھر ان کو بھی یہاں پہ ان کو پروفیشنل سکل دی جائے، جی جس طرح پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈانس کی اور موسیقی کی جی دی جاتی ہے، اس طرح کی اکیڈمی ہو، اس میں ان کو تربیت دے دی جائے، تو یہ اس حوالے سے بھی اپنا پھر باعث روزگار کما سکتے ہیں، اور جو تہذیب کا نشانہ بن رہے ہیں اس سے بچ سکیں گے۔ آخر میں ہم آپ سے پروگرام کے آخر میں میسج چاہیں گے کہ بھئی آپ چونکہ انسانی حقوق کے یہاں پہ ایکٹیوسٹ ہیں اور نمائندے ہیں، اور آپ کی جہاں پہ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے وائلیشن ہوتی ہے یا خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کی نظر بھی ہوتی ہے، آپ اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، تو انسانی حقوق کے حوالے سے خاص کر کے ٹرانسجنڈر کے جو انسانی حقوق اس حوالے سے آپ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے اظہار ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اور قارئین کو کیا اپنا میسج یا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتنا کہنا چاہوں گا اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کہ جیسے ہم انسان ہیں تو یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور ان کو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ اپنے جیسے ہی سمجھیں اور اپنے جیسے ہی بیہیو کریں، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں ہم جو ہم اپنے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، بلکہ تھوڑا سا بڑھ کر ان کو زیادہ عزت دی جائے تاکہ یہ اعتماد کے ساتھ معاشرے میں زندہ رہیں اور چلے پھریں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے رضا خان دنوری صاحب کی گفتگو سنی، چونکہ رضا صاحب کا تعلق پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی ٹیم سے ہے اور بانیوں میں شامل ہیں رضا صاحب، اور مانسرا اسپیشلی اور بالعموم پورے پاکستان میں رضا خان دنوری صاحب کا کام ہے اور مختلف حوالوں سے جو ہے پوری دنیا نے پہچانتی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے انہیں دعوت دی کہ ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں، اور انہوں نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اور ہم نے جنس کی بنیاد پہ یا بائیولوجی کی بنیاد پہ یا جینیٹکس کی کسی چھوٹی سی اس کے بنیاد پہ، تفریق کی بنیاد پہ ہم نے انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں انسانوں کے ساتھ جو ہے اگر ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اگر ان کے کوئی جسمانی اعضاء میں کسی جگہ میں کوئی نقص ہے تو اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ جو ہے ہم نے امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ جو ہے برابری کی سطح پہ اور عدل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔